کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا، یزید کے خلاف بلند کیا، یزیدیت کے خلاف بلند کیا، حکومت کے خلاف بلند کیا کہ جو بھی حکومت الہی حکومت کے مقابلے میں ہوگی، الہی قوانین کے خلاف ہوگی، اس کے خلاف میرا یہی نعرہ ہے ہاتھ من ذلہ کہ ہم سارے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، مولا آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ امام کے دشمن کون ہے؟ امام کا دشمن اسرائیل ہے، امام کا دشمن امریکہ ہے، امام کا دشمن صہیونی ہے، چاہے وہ یہودیوں سے ہونی ہو، عیسائی سے ہونی ہو، ہندو سے ہونی ہو یا مسلمان سے ہونی ہو، وہ امام کا دشمن ہے۔ آغا صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا اگر آج امام آ جائیں اور آپ کے پاس آ جائیں اور اسرائیل والے امام کے دشمن ہیں وہ میزائل پھینکیں، بتائیں آپ امام کا دفاع کس طرح کریں گے؟ اگر نہیں وہ تو امام ہے، میزائل کا امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر نہیں تھے یار، زہیر ابن سینے پہ لے رہے تھے، سارے صحابی سینے پہ تیر لے رہے تھے، وہ ڈھال بنے ہوتے۔ آج کے دور میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، ہم سب کو تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لائیں، ایسی مینجمنٹ لائیں کہ امام خود ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حیدر بھائی کیا کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا شعار ہیہات من ذلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا خوبصورت لفظ آپ نے کہا کہ یہ شاعر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ کلام امام حسین علیہ السلام ہے، یہ امام کا کلام ہے جس کے بارے میں وہ فرمان ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے، اور جو یہ امام کے الفاظ ہیں ہیہات من ذلہ، یہ تو ہماری زندگی کا، یہ ہماری روح رواں ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام تک جب وہ پیغام پہنچایا گیا یزیدیوں کی طرف سے، ابن زیاد لوگوں کی طرف سے، تو امام نے کیا فرمایا کہ اے نا بیکار کے نا بیکار بیٹے، تو نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یا میں ذلت قبول کروں یا میں یہ موت قبول کروں، اور یاد رکھنا ہیہات من ذلہ، میں کبھی بھی ذلت قبول نہیں کروں گا۔ ایک لفظ یہ ہے، لیکن جو میں نے علماء سے سنا وہ کیا تھا، امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو امام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہی شعار کربلا میں امام حسین علیہ السلام تھے کہ یاد رکھنا مجھ جیسا کبھی بھی ذلت قبول نہیں کرے گا، جو ایک میں ہوں، ایک میرے پیروکار ہے، وہ مجھ جیسے بن رہے کبھی بھی ذلت قبول نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھنا کم از کم ہمارے ہاں یہ نعرہ اس بندے کو نہیں لگانا چاہیے جو جمہوریت کو پروموٹ کرتا ہے، یہ نعرہ بالکل اس بندے کو نہیں لگانا چاہیے جو بندہ اب یہ جو جنہیں یہ حکومت دے رہے ہیں، جو حکومتوں کے ساتھ مل رہے ہیں، طاغوت کی حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں، انہیں کبھی بھی یہ امام حسین علیہ السلام کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، اور اگر وہ لگاتے بھی ہیں تو وہ نعرہ ان کے اوپر اثر نہیں کرا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا، یزید کے خلاف بلند کیا، یزیدیت کے خلاف بلند کیا، حکومت کے خلاف بلند کیا کہ جو بھی حکومت الہی حکومت کے مقابلے میں ہوگی، الہی قوانین کے خلاف ہوگی، اس کے خلاف میرا یہی نعرہ ہے ہیہات من ذلہ کہ ذلت قبول نہیں، جان دے دینی ہے، خود کو شہید کروا دینا ہے، بچے شہید کروا دینا ہے، گھر والے قیدی بنا، لیکن کبھی بھی ذلت قبول نہیں کرنی۔ اور آغا صاحب، آغا نصرت بخاری صاحب ماشاءاللہ 5 مجلس انہوں نے پڑھی، سب نے سنی، اور بڑی روحانی مجلس تھی، ان کی بھی مجلس کا جو مین ان کا جو مرکز تھا، جو نقطہ تھا، جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا مورل تھا، جو مجلسوں کا نتیجہ تھا، وہ مجلسوں کا نتیجہ بھی یہی تھا کہ ہمیں مینجمنٹ کرنی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ہمیں حکومت میں چلنا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خاطر، کہ آج اگر ہم کو کام کریں گے، آج اگر ہم کو ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آج کوئی ہنر حاصل کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آج آغا نصرت بخاری صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا ہم سے ہمارا گھر کنٹرول نہیں ہوتا، ہم اپنے گھر میں مینجمنٹ نہیں کرتے اور ظہور کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہیں ہم آپ کا حکومت میں ساتھ دیں گے۔ تو جو بندہ خود، سب سے پہلے تو خود کو صحیح کرنا ہے، جب خود صحیح ہو گئے تو پھر معاشرہ بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ آپ نے معاشرے کا ایک غلط فرد صحیح کر لیا اگر آپ نے خود کو ٹھیک کر لیا۔ آغا صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ وہ جو ایک مثال دے کے سمجھا رہے تھے، یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور سننے والے بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ ایک عالم دین نے بچے کو ڈانٹا، صرف ڈانٹا کیونکہ وہ کوئی عبادت کر رہے تھے، وہ کوئی کام کر رہے تھے، بچے نے ڈسٹرب کیا۔ خواب میں ان کے استاد آئے اور انہوں نے آگے کہا تو نے بچے کو ڈانٹا ہے تو اس طرح امام کی حکومت کی تیاری کر رہا ہے۔ امام کی حکومت کے لیے ایک مینجمنٹ کرنی ہے، ایک تیاری کرنی ہے، اور یہی میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ایک لاہور کے عالم دین ہے، ان کے بھی پوری عشرہ محرم کی مجلس کا عنوان یہی تھا، ان کا عنوان یہ تھا کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جتنے دنیا کے نظام ہیں یہ سب ناکارہ ہیں، یہ سب جہالت میں، یہ سب شیطانی نظام ہے۔ الہی نظام نظام امامت ہے، الہی نظام نظام الہی ہے، جس کے لیے ہمیں چلنا ہے، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا کہ جب انہی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ انشاءاللہ نظام امامت کی طرف چلیں گے، اور ہم سب کا نعرہ ابھی زبان کی حد تک ہے، انشاءاللہ وہ عمل کی حد تک بھی ہوگا کہ ہیہات من ذلہ، ہم نے ذلت قبول نہیں کرنی، ہم نے جان دے دینی ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔